تمام قسمی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق ہے۔ بعد درود و سلام و تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات، آج کے اس خطبے میں میرا موضوع ہوگا عدل سے متعلق باتیں ہوئی ہیں۔ یہ موضوع بہت ہی کشادہ ہے، لیکن میں اس موضوع کے خاص جہاں میں لے کے جاؤں گا، اور وہ عدل فی القضاء، یعنی اپنے فیصلوں میں کس طرح سے ہم عدل کریں۔ میں تمہیداً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عدل جو ورڈ ہے، عدل ایک ورڈ ہے، لفظ ہے مساوات، عدل و مساوات۔ ایک اور ورڈ ہے الاحسان۔ عدل کہتے ہیں اعطاء کل ذی حق حقہ، کہ ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا، یہ عدل ہے۔ عام الفاظ میں مفہوم عبارت میں یہی کہا جا سکتا ہے اعطاء کل ذی حق حقہ، کہ حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے، یہ عدل ہے۔ مساوات کیا ہے؟ اس کو عدل کے ورڈ کو سمجھنا چاہے تو انصاف کے ورڈ سے سمجھ سکتے ہیں۔ انصاف، عدل کہتے ہیں انصاف کو۔ مساوات کہتے ہیں کسی چیز کو برابر سرابر کر دینا، یا کسی کو مثال سے سمجھیں، جیسے ہم دو بھائی ہیں، میرے ابو کا انتقال ہو گیا، اب انہوں نے وراثت میں 20,000 روپے چھوڑے، تو 10,000 میرے 10,000 میرے بھائی کے، یہ برابر ہو گیا۔ اس کو مساوات کہتے ہیں۔ تو ہر عدل ہے، لیکن ہر مساوات عدل نہیں ہوتا۔ جیسے کسی باپ کا دو بچہ، ایک چھوٹا ہے 6 سال کا، 5 سال کا ہے، ایک بچہ 15 سال کا ہے۔ اگر چھوٹے بچوں کو بھی 3 روٹی باپ دے رہا ہے اور بڑے بیٹے کو بھی 3 روٹی دے رہا ہے، یا تو اس کے اوپر ظلم ہے یا اس کے اوپر ظلم ہے۔ اگر کسی چھوٹے بچے کو زبردستی 3 روٹی کھائے، وہ ایک ہی روٹی کھا سکتا تو بھی ظلم ہے۔ یا چھوٹے بچے کو ہو جاتا ہے، بڑے بچے کو نہیں ہو پا رہا 3 روٹی میں، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، تو ظلم اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ مساوات تو ہے، 3 روٹی اس بیٹے کو بھی، 3 روٹی اس بیٹے کو بھی، لیکن یہ مساوات ہونے کے بعد بھی یہ عدل نہیں ہے۔ تو ہر مساوات عدل نہیں ہوتا، ایک ورڈ احسان، میں نے آیت پڑھی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں عدل سے زیادہ دینا۔ اگر میں نے کسی سے کوئی سامان لیا، مثلا ایک ڈبہ کسی سے بطور ادھار پیسے کے طور پر میں ایک گلاس چاول لیا، مثلا میں لوٹاتے وقت 1 گلاس دوں، یہ تو عدل ہے، جتنا لیا اتنا دوں، پلس تھوڑا اور بڑھا دوں اپنے من سے، یہ شرط نہیں ہے پہلے سے، ویسے ربا ہو جائے گا۔ شرط پہلے سے نہیں ہے، میں ایسے ہی دے دوں، چونکہ مجھے کام ہے نا احسان، یہ جو زیادتی ہے اس کو احسان کہا جائے گا۔ یا مجھے دیا کوٹے کا چاول، زیادہ بہتر نہیں ہوتا ہے، میں اس کو باسمتی چاول دوں بدلے کے طور پر، برابر سرابر، یہ بھی احسان ہے، کیونکہ حق تو یہ تھا، عدل یہ تھا کہ اس کو وہی چاول لوٹایا جائے، اتنا ہی لوٹایا جائے، یہ احسان ہے۔ احسان کہتے ہیں، احسان رب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، احسان یا عدل رب کے ساتھ بھی، احسان بھی رب کے ساتھ، مخلوق میں بھی عدل ہو سکتا ہے، اپنے اوپر بھی اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل ہو سکتا ہے، غیروں کے ساتھ بھی عدل ہو سکتا ہے۔ رب کے ساتھ عدل یہ ہے کہ عبادات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ عدل ہے رب کے ساتھ۔ اگر کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں، غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ یہ رب کے ساتھ عدل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر عبادات کو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، کسی غیر کے لیے نہیں، یہ اللہ کے ساتھ عدل ہے۔ اپنے ساتھ عدل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم پر واجب قرار دیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے، جو چیز واجب قرار دیا ان چیزوں کو ہم کریں، یہ عدل ہے۔ جیسے 5 وقتہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز ہم پر واجب ہے۔ اگر یہ 5 وقتہ نماز کو صرف اہتمام کر لیتے ہیں تو ہم عدل سے کام لے لیں، لیکن ہم ساتھ میں سنن کے اہتمام کرتے ہیں تو یہ احسان ہے، اس عبادت میں احسان ہے۔ کچھ کمی زیادتی ہوگی اس کی بھرپائی کی جائے گی قیامت کے دن، تو یہ اپنی ذات کے ساتھ احسان ہے۔
جن چیزوں سے رب نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جایا جائے، لیکن کچھ مباح چیزیں کو کرنے سے ممکن ہے یا امکانیہ ہے کہ اس مباح کام کو کرنے سے حرام میں پڑ جانے کا خطرہ ہے، تو اس مباح کام کو چھوڑ دے، یہ احسان ہے اپنی ذات کے ساتھ۔ اور عدل ہم جانتے ہیں، عدل جو عام مفہوم میں ہے اس کا تعلق بندے کے درمیان ہے، ہم اور آپ تمام جانتے ہیں۔ عدل کا بہت وسیع مفہوم ہے، اپنی اولاد کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے۔ نعمان بن بشیر کا واقعہ پتہ ہے، نعمان بن بشیر کے ابو نے انہیں عطیہ دیا، صدقہ کے طور پر انہیں ایک باغ دیا، دوسرے روایت میں الگ ہے، بہل باغ دیا۔ تو ان کی ماں عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بطور گواہ اللہ کے رسول کو رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال اس معاملے کو اللہ کے رسول کے پاس لے جایا گیا، ان کو شاہد بنانے کے لیے کہ میں اپنے بیٹے کو نعمان بن بشیر کو بطور صدقہ یہ دانو یا عطیہ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر یہ باغ دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے پاس جب گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تمام اولاد کو تم نے دیا ہے یا صرف اسی کو؟ نعمان بن بشیر کو کہتا ہے انہیں کو دیا ہے، کہ نہیں یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ کہتے ہیں فاعدلوا واتقوا اللہ فاعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل سے کام لو، سب کا برابر حق ہے۔ یہاں تک کہ بیٹی زندہ ہے، اگر زندگی میں کوئی بانٹنا چاہتا ہے، ہدیہ دینا چاہتا ہے تو سب کا برابر حق ہے۔ بیٹی کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا بیٹے کا، وراثت میں فرق ہے، لیکن اگر زندہ ہے باپ تو بیٹی کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا بیٹا کا، فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور عدل سے کام لو۔ کہتے ہیں نعمان بن بشیر لوٹے اور اس صدقے کو لوٹا لیا، نعمان بن بشیر کو دیا نہیں۔ یہ نعمان بن بشیر خود ہی بیان کرتے اس واقعہ کو۔ بہرحال یہ عدل اولاد کے درمیان۔ لیکن آج کا جو عنوان ہے، میں نے کہا وقت بہت کم ہوتا ہے، اس کے لیے میں اس عدل کو ایک خاص جہہ میں خاص کر دیا ہوں، اور جہہ کیا ہے؟ العدل فی القضاء، یعنی فیصلوں میں عدل سے کام کس طرح لیا جائے۔ یہ معاشرہ سوسائٹی میں کئی لوگ رہتے ہیں، اس میں کیا ہم مل جل کر کے رہے، بھائی بھائی بن کر رہے، ہم پر جو واجبات ہیں ان واجبات کی ادائیگی کرے، اپنے بھائی کے تئیں یا رب کے تئیں، اپنی ذات کے تئیں اس کی ادائیگی کرے، اصل ہے یہ اصل ادائیگی کرے۔ بہرحال آپس میں رہنے کو جیسے خلفشات، انتشار، جھگڑے، فساد ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، نجش نہ کرو۔ بے نجش کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک انسان بھاؤ کو بڑھاتا ہے، حالانکہ اس کو خریدنا نہیں ہے۔ جیسے کسی انسان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یہ 100 روپے کی چیز کے بارے میں کہتا ہے مجھے 120 روپے میں چاہیے، دوسرے انسان خریدنے والا مجبوراً اس کو 120 یا اس سے زیادہ میں خریدنا پڑتا ہے، حالانکہ اس کا مقصد خریدنا نہیں، بس بھاؤ بڑھانا ہے، اس کا کمیشن اس میں۔ وہ چیز 100 روپے کی ہے، 120 میں بچوا کر کے ہو سکتا ہے 10% اس کو وہاں سے 10 روپے اس کو ملے، 10% اس بائع کو، بیچنے والے کو ملے۔ تو بھاؤ کو بڑھانا یہ کیا ہے؟ نجش ہے۔ کہتے ہیں ولا تناجشوا، بھاؤ نہ بڑھاؤ، خریدنا ہو تو خریدو، بھاؤ نہ بڑھاؤ۔ ولا تناجشوا، اگر فرمایا ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے کی برائی نہ کرو پیٹھ کے پیچھے۔ ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، اور اگر دو جن بیع کر رہے، آپس میں بیع و شراء کر رہے، خرید و فروخت کے، دکاندار ہے سامنے خریدنے والا ہے، بھاؤ کر رہے کسی خاص چیز کے اوپر، یعنی ایک خاص موبائل ہے، اس موبائل کی خریداری چل رہی ہے، ایک انسان بھاؤ تاؤ کر رہا ہے، دوسرا آ کر کے بھاؤ نہ کرنے لگ جائے، اچھا مجھے دے دو، میں اتنے میں دے رہا ہوں، کچھ بھی نہیں بول رہے، اس کو دوسرے کو بھی خریدنا ہے، یہاں پر دوسرے کو بھی خریدنا ہے، لیکن چونکہ دونوں کے درمیان بھاؤ تاؤ چل رہا ہے، وہ آ کر کے بیچ میں نہ آئے، اس سے جھگڑا، انتشار، فساد ہو سکتا ہے۔ ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، اور آگے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، کہتے مسلمان کا بھائی ہے، اس طرح کرنے سے بھائی چارہ برقرار رہے گی کیا؟ نہیں، کہتے ہیں مسلمان کے بھائی ہے، مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ظلم نہیں کرتا، اگر وہ کوئی بھائی ظلم کا شکار ہے، اس کو ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا، اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا ہے کہ اس کو ظلم ہوتا رہے، ولا يحقره، اس کو حقیر نہیں جان سکتا ہے۔ کہتے بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہتے ہیں مسلمان کسی بھی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ انسان اپنے بھائی کو کمتر سمجھتا ہے، نیچ سمجھتا ہے، یہ اس کی برائی ہونے کے لیے کافی بچت سمجھتا ہے۔ ایحقر اخاه المسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہتے ہیں انسان کے برا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اپنے بھائی کو نیچ اور کمتر سمجھے۔ کہتے ہیں تقوی هو يشير الى صدرك 3 مرات، کہتے اللہ کے رسول کہتے ہیں تقوی یہاں ہے، اور اللہ کے رسول اس بات کو دہرایا تقوی یہاں ہے، یہاں ہے۔ اور آگے فرمایا
اسی حدیث کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ المسلم کل المسلم علی المسلم حرام الدم ومال وعرضه، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت حرام ہے. کوئی کسی کا مال نہ ہڑپ کر سکتا، غصب نہیں کر سکتا، چوری نہیں کر سکتا ہے. کوئی کسی کی عزت پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے. کوئی کسی کو بہتان تراشی نہیں کر سکتا ہے. کوئی کسی کی غیبت نہیں کر سکتا ہے. کوئی کسی کی چغلخوری نہیں کر سکتا ہے. کوئی کسی کی جان نہیں مار سکتا. کوئی کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتا ہے. حرام ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو. یہ درس دیا ہے کہ بھائی چارہ برقرار رہے. معاشرہ مسلم معاشرہ کہتے ہیں جہاں پر بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، پیٹ پوشی برائی نہ ہو، آپس میں مل جل کر کے رہے. اور اگر کوئی کسی بھائی پر ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو، دونوں بھائی کے ساتھ کھڑے ہو. میں ابھی دوسرے بات پڑھوں گا. یہ تو ایسا معاشرہ ہونا چاہیے. لیکن آپ آپس میں رہتے ہوئے جھگڑا ہونا ممکن ہے، ایسا ہوتا ہے. تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انصر اخاک ظالما ومظلوما، کہتے ہیں تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، ظالم ہو کہ مظلوم، کوئی بھی ہو اپنے بھائی کی مدد کرو. صحابہ کرام کہتے ہیں قالوا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ھذا ننصره مظلوما، ٹھیک ہے ہم مظلوم کی مدد کریں گے، ہمیں پتہ ہے منصور کیا ہے کہ جو مظلوم ہے ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، ان کی طرف سے ہم لڑیں گے. کوئی ان پہ ظلم کر رہا ہے تو اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے جو کچھ بھی ممکن ہوگا. ٹھیک ہے. فکیف ننصره ظالما، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ بتائیں آپ. کہتے ہیں تأخذ فوق یدیک، کہتے ہیں تم ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، ظالم کو ظلم کرنے نہ دو. یہ ان کی مدد ہے کیونکہ ظلم کرے گا وہ کمزور ہو گیا رب کے نزدیک، اور مظلوم قوی ہے، اگر بد دعا کر دے وہ بد دعا بھی اس کو لگے گی دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. کہتے ہیں تأخذ فوق یدیہ، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، اس کو ظلم کرنے نہ دو. یہ اس کی دنیاوی تباہی اور آخرت کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے. یہ ظالم کی مدد کرنا ہے. تو عام عوام کو جب جھگڑے ہو جائے، عام عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ مدد کرنی چاہیے، ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. اور کس لیے؟ کسی پولیٹکس کی وجہ سے نہیں، یا کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، یا کسی اور مطلب دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ایسا ہونا چاہیے. یہ جو کچھ بھی ہوگا انصر ظالما اور انصر اخاک ظالما ومظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو. وہ ظالم جو کو ظلم کر رہا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اور مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے کیونکہ مسلمان ہے. اس لیے دونوں کی مدد کرنا ہے. مظلوم کی مدد اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہونے نہیں دیں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے، اس پر ظلم، اس کے ذریعے سے ظلم نہیں ہونے دیں گے. یہ اس کی مدد کرنا ہے. یہ ہمارا یہ ہونا چاہیے. عوام کا کیا کردار ہے؟ جھگڑے ہو جائے تو جھگڑے بیچ بچاؤ کرے، جھگڑے کو ختم کرے، صلح کرے. یہ عام عوام کا کہنا ہے، کرنا ہے، یہ کام ہے. کردار کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں چاہے ظالم ہو یا مظلوم. اور آگے فرمایا اگر جھگڑا ختم نہ ہو تو اس صورت میں اب ضرورت پڑے گی کس کی؟ قاضی کی، پنچ کی. جو پنچ حضرات ہیں ایسے لوگوں کی ضرورت پڑے گی. لیکن المیہ یہ ہے تھوڑی کڑوی بات ہے. المیہ یہ ہے کہ قاضی امام احمد حنبل کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان وطر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وطر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وطر کی نماز، فرض نماز نہیں، وطر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے انسان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اس کی گواہی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی جو انسان وطر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک بار دو بار چھوڑے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی انسان ہمیشہ چھوڑا ہوا رہتا ہے وطر کی نماز کو، حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، بہرحال وہ اصولی بحث ہے. لیکن امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان وطر کی نماز کو چھوڑنے پر مصر ہے، یعنی چھوڑا ہوا رہتا ہے، تو ایسے انسان کی گواہی نہ قبول کی جائے گی. لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر کوئی انسان ایک آدھ دو بار بھی چھوڑ دے تو اس کی گواہی کو قبول نہیں کی جائے گی. جب گواہی قبول نہیں کی جائے گی، جس کی گواہی نے جو انسان نماز چھوڑا ہوا رہے تو لیکن کفر ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک اگر کوئی انسان ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دے تو یہ کفر کا ارتکاب کر لیا، وہ کافر ہے. اور دلائل بہت ہے، پہلے ہم نے بیان کر دیا ہے. کفر ہے جو کفر کا ارتکاب کرے، جو بڑا فاسق ہے، بڑا فاجر ہے، ایسے لوگوں کو ہمیں حکم بنانا پڑتا ہے، قاضی بنانا پڑتا ہے. المیہ نہیں ہے، المیہ نہیں ہے کہ ہمارا حکم وہ ہوتا ہے جو رب سے ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے، جو کفر کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے، جو بڑا فاسق ہوتا ہے، گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، جس کو دنیا سے لینا دینا ہوتا ہے. ایسے ہمارے سامنے پنچان ہوتے ہیں جو پنچ حضرات ہوتے ہیں. المیہ ہے. بہرحال تو اب معاملہ پنچ کے پاس پہنچ چکا ہے، ان کا کیا کردار ہے؟ اگر وہ قاضی انصاف سے کام لیتا ہے تو اس کے لیے
بھلائی ہے دنیا، اخروی بھلائی ہے، دنیاوی بھلائی ہے. کیا ہے اس کی فضل کیا ہے؟ ان المقسطین عند ان المقسطین فی الدنیا على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا او ما ولوا. دونوں پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں اگر قاضی، جو قاضی ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے، کیا ہو قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائنے ہاتھ کی طرف نور کے ممبر پر ہوگا. یہ شرف کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ نور کے ممبر پر. دوسری روایت کے اندر ہے کہ علی منابر من لؤلؤ، کہ موتی کے ممبر پہ ایسے جو عدل کرنے والے قضات ہیں، جو عدل کرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائنے ہاتھ کی طرف. آپ کہتے ہیں وکلتا یدیہ یمین، اللہ تبارک دونوں ہاتھ دائنے ہیں، کہ وہ نور کے ممبر پر وہ ہوں گے. یہ شرف کی بات ہوگی. کہتے ہیں کن کے لیے؟ الذین یعدلون فی حکمہم، جو انصاف سے کام لیتے ہیں اپنے فیصلوں میں، ایسے لوگوں کے لیے. وَأَهْلِهِمْ، اپنے گھر والوں میں. وَمَا وَلُّوا، جو بھی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، جو چیز ان کی ماتحتی میں ہے، اور اپنی ذمہ داریوں میں عدل سے کام لیتے ہیں، اپنی اولاد میں، اپنے گھر والوں میں عدل سے کام لیتے ہیں، اپنے فیصلوں میں عدل سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن نور کے ممبر پر ہوں گے. فضیلت ہے. اور دوسری روایت کی فضیلت، یہ قاضی منتخب ہونا یہ فضیلت کی بات نہیں ہے. ابو داؤد کی روایت میں شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. کہتے ہیں من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین. کہتے ہیں اگر کسی انسان کو قاضی بنایا گیا، فیصلہ کرنے والا بنایا گیا، ولایت دی گئی، ذمہ داری دی گئی فیصلہ کرنے والی، کہتے ہیں ایسے انسان کو ذبح کر دیا گیا بغیر چھری کے. یہ شرف کی بات نہیں ہے، یہ شرف کی بات نہیں قاضی بننا. لیکن اگر یہ ایسی ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری کو صحیح سے ادائی کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موقع ہے. اصل حاکم کون ہے؟ رب ہے. لیکن اگر بندہ دنیا کے اندر فیصلہ کرتا ہے، دو بھائیوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، یہ ڈر خوف ہونا چاہیے. بغیر تقویٰ کا انسان، بغیر تقویٰ کوئی بھی حاکم بہتر حاکم نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بھی قاضی عدل سے کام نہیں لے سکتا اگر اس کے اندر تقویٰ نہ ہو. اس لیے جب نعمان بن بشیر کی روایت کو ہم نے دیکھا کہ واتقوا اللہ فاعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل سے گئے، اپنے اولاد کے عدل سے کام ہو. اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل سے کام ہو. تقویٰ ضروری ہے، بغیر تقویٰ کا نہیں، بغیر تقویٰ کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تو بات تھی اس کی. قضات کے تعلق سے آیا ہوا ہے القضاۃ ثلاثہ، قضات تین طرح کے ہیں. قاضی فی الجنہ، قاضیان فی النار وقاضی فی الجنہ. کہتے ہیں تین طرح کے قضات ہیں. دو قاضی جہنم میں، دو طرح کے قاضی جہنم میں جائیں گے، ایک قاضی صرف جنت میں. کہتے ہیں قاضی عرف الحق فقضى به، ایک وہ قاضی جس نے حق کو جانا اور پھر فیصلہ کیا، صحیح فیصلہ کیا، کہتے ہیں فهو فی الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. وقاضی عرف الحق فجار متعمدا فهو فی النار، کہتے ہیں وہ قاضی جس نے حق کو جان لیا پھر بھی وہ غلط فیصلہ دیا. اب اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اسباب کئی سارے ہو سکتے ہیں فیصلہ غلط کرنے کے. ہو سکتا ہے وہ ہماری ان سے رشتہ داری ہو سکتا ہے وہ یا جن کے خلاف ہم فیصلہ کریں ان سے دشمنی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہتے وہ قاضی جس نے حق کو جانا اور جانتے بوجھتے غلط فیصلہ کیا وہ جہنم میں جائے گا. وہ کہتے وہ قاضی قضا بغیر علم فهو فی النار، اسی طرح وہ قاضی جس نے بغیر علم کا فیصلہ کر دیا وہ جہنم کے اندر جائے گا. یا کئی ساری باتیں میں مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں. ایک وہ قاضی کے لیے دو شرط ہے. علم کا ہونا، یعنی اصول و ضوابط کا پتہ ہونے چاہیے، علم ہونا چاہیے، اور مسئلے سے مدد تحقیق مکمل کر کے فیصلہ کرے. علم ہو پلس عدل سے کوئی کام لیتا ہے تو وہ حاکم ہے، وہ بہترین قاضی ہے. قاضی کے دو شرط ہے. عدل کا ہونا، یعنی عادل ہو قاضی، پلس میں کیا ہو، عالم ہو، علم ہو اس کے پاس، جاننے والا ہو، کتاب و سنت کا علم ہو اس کے پاس، تو انسان فیصلہ کر سکتا ہے. کہتے ہیں اگر کسی پاس علم ہے، جان لیا، مسئلے کی تحقیق کر لیا اور وہ فیصلہ دیا تو وہ تو ٹھیک ہے، صحیح فیصلہ کیا، جنت کے اندر داخل ہو. جانتے بوجھتے غلط فیصلہ جہنم میں جائے گا. انسان عادل تو ہے لیکن بغیر علم، اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں شریعت کو، کچھ نہیں جانتا تو بھی وہ جہنم میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک شرط مفقود، وہ شرط کیا ہے، جہالت ہے اس کے پاس، علم نہیں ہے اس کے پاس، تو بھی وہ جہنم کے اندر جائے گا. اسی طرح ایک وہ قاضی اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران. کہتے ہیں اگر حاکم، ایک وہ قاضی جو کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح فیصلہ دوں لیکن صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. اسباب کئی سارے ہو سکتے ہیں.
اگر صحیح فیصلہ کرتا ہے یعنی کوشش کیا صحیح فیصلہ بھی کیا حق کو پا لیا تو اس کے لیے 2 اجر ہے. کوشش کیا صحیح فیصلہ دیا. ایک وہ حاکم جس نے فیصلہ کی کوشش تو کیا لیکن فیصلہ صحیح نہیں کر سکا, اس کے لیے 1 اجر ہے. لیکن اس کی نیت سے فیصلہ کو رب جانتا ہے وہ کس لیے فیصلہ کرتا نہیں کرتا. بہرحال تو یہ بات تھی قاضی کی کہ پنچ کیسا ہو عادل ہو. اور آداب بھی بتائے ہیں کہتے لا یقضین حکم بین اثنین وهو غضبان, کہ کوئی قاضی فیصلہ نہ کرے غصے کی حالت میں. ایسا نہ ہو کہ گھریلو غصہ وہاں جا کر کے پنچایتی میں نکالے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دماغی حالت ٹھیک ہو, دماغ اپنی جگہ پر ہو. اسے فرمایا کہتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا یمن کی طرف تو اللہ کے رسول نے کہا اذا جلس الیک الخصمان فلا تقضی لاحدهما حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الاول. کہتے ہیں تمہارے درمیان اگر تو کوئی خصم لے کر آئے, 2 خصمان آئے, کہتے ہیں کہ تم فیصلہ نہ کرو ایک کے لیے جب تک کہ دوسرے کا بھی نہ سن لو. یہ سب آداب ہے, جب تک کہ دوسرے کا نہ سن لو جیسا تم نے پہلے سے سنا ہے. ایسے نہیں سے سنا تم کو لگا کہ نہیں یہ تو صحیح ہے مطلب مظلوم ہے ظالم ہوئے فیصلہ کر دیا, ایسا نہیں. دوسرے کا بھی سنو, معاملات رکھو سامنے, سمجھنے کی کوشش کرو, اس کے بعد فیصلہ دو. کہتے ہیں فما زلت قاضیا, اس کے بعد حضرت کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کرنے لگا, مکمل نہیں کرتا, دونوں طریقے سنتا اچھے سے, جو بات میرے کو واضح ہوتے پھر میں فیصلہ کر دیتا. لیکن صحیح حاکم سے غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلبۃ خصام عند بابی, اللہ کے رسول نے جھگڑے کی آواز سنی اپنے دروازے کے پاس. فخرج علیہم, اللہ رسول ان کے اوپر نکلے یعنی ان کے پاس گئے. کہا انما انا بشر, کہ میں انسان ہوں. وانه یاتینی الخصم فلعل بعضا ان يكون ابلغ من بعض. کہتے ہیں تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر کے آتے ہو, جھگڑے آتے ہیں میرے پاس, بعض ہو سکتا ہے اپنی چرب زبانی یا اپنی عمدہ گفتار کی وجہ سے یہ ثابت کر دے کہ وہی صحیح پر ہے. فاقضی له بذلك واحسب انه صادق, میں اس کو سچا سمجھتے ہوئے فیصلہ کر دوں. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہوں, تم لوگ جھگڑے لے کر کے آتے ہو, میں حق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن 2 فریق میں سے ایک فریق جو اپنا عمدہ گفتار چرب زبانی کی وجہ سے اپنی بات کو اچھے سے پیش کرنے جانے کی وجہ سے, سامنے والا اتنا ہے نا کیا نام ہے عمدہ نہیں بول چال میں, اچھے سے بول نہیں سکتا ہے, اپنی معافی ضمیر کی ادائیگی نہیں کر سکتا, اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتا حق پر رہتے ہوئے بھی. کہتے ہیں اگر میں فمن قضیت له بحق مسلمین فانما هي قطعه من النار فليأخذها وليدعها. کہتے ہیں اگر میں نے کسی بھائی کے حصے کا حق کسی اور کے لیے فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ کیا ہے, جہنم کا ایک ٹکڑا ہے, اس کو اب لے یا چھوڑ دے. ایسا نہیں کہ کسی سے کوئی زمین کا مسئلہ چل رہا ہے, جھگڑا چل رہا ہے, ہم نے عدالت میں کیس کیا, جیت لیا کیس, ہم حق پہ ہو گئے. نہیں, یہ نہیں حق ہے. حق وہ ہے جو حق ہے, اور حق عدالت میں ثابت نہیں ہوتی. یہ ہمارے پنچا جو پنچے وہ حق نہیں ہے. ہو سکتا ہے مان لے, سماجی فیصلہ ہے, پنچان کی بات مان لیتے ہیں, پنچ حضرات کی بات مان لیتے ہیں, سماج کی بات ماننی چاہیے, مان لیا ہے. اگر وہ غلط فیصلہ ہے تو وہ صحیح مطلب غلط ہی ہے, رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, وہاں پہ چپتا کیا جائے گا. ایسے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے کہ عوام نے فیصلہ کر دیا ہے, عوام نے فیصلہ کر دیا ہے, صحیح تم کو صحیح سمجھتے ہوئے فیصلہ کر دیا ہے, اور وہ فیصلہ تم کو پتہ ہے کہ صحیح نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہاں تک وہاں تو یہ جانور ہے نا, جانور کہ مکلف نہیں ہے, لیکن وہاں بھی یہ فیصلہ ہوگا. اگر غیر سینگدار بکری کو اگر کسی سینگدار بکری نے مارا ہے تو وہاں پر اس کو سینگ عطا کرے گا رب, کہے گا بدلہ لو, پھر اس کے بعد مٹی بنا کر چھوڑ دیا جائے. یہ جانوروں کا معاملہ ہے, ہم تو عاقل ہیں, مکلف ہیں, سب کچھ ہمارے پاس ہے, سوچ سننے سمجھنے کی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر وہ کہا حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء, وہاں پر بدلہ لے گا, قصاص ہوگا وہاں پر, ہم نہیں بھاگ سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے قاضی کوشش کرے, اس کے باوجود بھی غلط فیصلہ ہو جائے, اس سے حق نہ پہنچ سکے, یا سامنے والا فریق میں سے ایک فریق بہت چرب زبان ہے, اپنی بات کو بہت عمدہ طریقے سے رکھ لیتا ہے, اپنی بات کو ثابت کرنے جاتا ہے, تو اس دھوکے میں آ کر کے غلط فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن قاضی کو کوشش کرنے کے صحیح فیصلہ کرے. اب اس عوام میں جو لوگ جھگڑا دیکھنا, ان کو چاہیے کہ گواہی آ کر کے دے اللہ کے لیے. جیسے جھگڑے ہوئے, کچھ لوگوں نے دیکھا, تو لوگوں کا کیا کام ہے, یہ تو قضات فیصلہ کریں گے, تو عوام کا کیا کام ہے. جن لوگوں نے دیکھا ہے جھگڑے کو, جو لوگ موجود ان کا کیا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے ایمان والو
عدل کو قائم کرنے والا بن جاؤ، بلکہ قوام کا لفظ استعمال مبالغہ کا صیغہ ہے، خود بھی قائم کرو اور یہ عدل کا داعی بھی بن جاؤ، عدل پر قائم رہنے کی دعوت بھی کرو. کون قوامین بالقسط شہداء للہ، اور گواہ بنو اللہ کے لیے. کیا بنو؟ گواہ بنو اللہ کے لیے. یہ گواہی اس لیے نہیں کہ ہمارے آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہتے ہیں اگر یہ فیصلہ گواہی تمہارے ذاتی کے خلاف کیوں نہ ہو. ذات کے خلاف گواہی کو اقرار کہتے ہیں. جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جھگڑا ہو گیا، میں اقرار کر دوں ہاں میری غلطی یہاں پر ہے. یہ ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ گواہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، مان لو مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، بھائی انسان ہو، معافی تلافی کرا لو. کہتے وَلَوْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا وہ فیصلہ تمہارے والدین ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، أَوِ الْأَقْرَبِينَ، یا وہ فیصلہ یا وہ گواہی تمہارے جو ہے رشتہ داروں کے خلاف نہ ہو، بھائی بہن جو چچا چچی پھوپھا پھوپھی جو بھی ہو، خالہ خالو جو بھی جس کے بھی خلاف فیصلہ ہو یا جس کے خلاف بھی گواہی دو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ شہداء للہ اس آیت کے آخر میں یا الذین قوموا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین وان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. اگر وہ جس کے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں وہ امیر ہو کہ غریب ہو، اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہے. جس کے خلاف ہم گواہی دے مشہود علیہ ہے وہ فقیر ہو کہ امیر ہو، اسے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں برابر ہے. ہم ایسا نہیں کریں گواہی دیتے وقت ایماندار کے لیے ہم گواہی دے دیں گے تو خوش ہو جائے گا، کچھ دنیوی مفاد ہمیں مل جائیں گے، کچھ فائدے مل جائیں گے دنیا بھی، اور اس لیے بھی نہیں کھڑے ہو جائیں ہم تو مسیح ہیں غریب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. نہیں، ہم اللہ کے لیے گواہی دیں، چاہے وہ گواہی کس کے بھی خلاف ہو یا کس کے بھی حق میں ہو، گواہی دینی ہے. ہم غریب کے ساتھ نہ کھڑے ہو، نہ ایماندار کے ساتھ کھڑے ہو، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو. غلطی غریب سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی ایماندار سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی بوڑھوں سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی نوجوانوں سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی عورت سے بھی، مرد سے بھی، کسی سے غلطی ہو سکتی ہے. ہمیں اللہ کے رضا کے لیے گواہ بننا ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں. اس لیے تو گواہی اورنا کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اور آگے فرما اس کے اندر ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، کہتے ہیں اپنے نفس کی پیروی نہ کرو، ہوا پرستی کے شکار نہ ہو جاؤ گواہی دینے سے. اگر کوئی انسان اپنی ہوا پرستی کا شکار ہو جاتا ہے پھر دنیا مفاد کے اعتبار سے اپنے فائدے کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا، اگر نہیں کر سکے گا. آگے فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. کہتے ہیں اگر تم اس گواہی کے اندر ترمیم تحریک کر دو، معاملہ کچھ ہوا اور کچھ اور بتا، معاملہ کچھ اور ہوا کچھ اور بتا رہے ہیں، او تعرضوا یا گواہی دینے سے بھاگ رہے، نہیں کہ ایماندار وہ تو گاؤں کا بڑا سرگنا ہے، اس کے خلاف ہم کیسے گواہی دے دیں گے. ان تلووا، اگر تم نے تحریف کیا گواہی کے اندر، او تعرضوا یا منہ اعراض کیا، گواہی دینے سے بھاگنے لگا، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، تو اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. یاد رکھو جو کچھ بھی کر رہے ہو سب سے باخبر ہے. تو گواہی اگر ہم دیں، جو صحیح گواہی ہے وہ گواہی دیں. اس کے علاوہ اب جو ہے فیصلہ عوام کر دے، حاکم نے کر دیا، عوام کی گواہی تھی، گواہی بھی آ گئی. اس کے بعد اب وہ فیصلہ ہو گیا تو اس کو کیا چاہیے سامنے والے کو. مان لیا میرے حق میں فیصلہ کسی نے کر دیا، وہ حق میرا نہیں تھا، تو میرا کیا، میرے اوپر کیا واجب بن گیا، اس حق کو لوٹا دو. ایسا نہیں. من اقتطع حق امرئ من المسلمین، اگر کوئی کسی مسلمان کا حق مار دیتا ہے، کوئی کسی مسلمان کا حق مار دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو لوٹا دے. صحابہ نے پوچھا کہ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، اگر وہ کہتے ہیں من حق امرئ مسلم، کوئی انسان کسی کا حق مارتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے مطلب عذاب کی بات کہی گئی ہے، اس کے لیے وعید کی بات کہی گئی، اس کو کہتے ہیں وَإِن